تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب قوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مصمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مصمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ اونٹ اور خچر کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی تھی اس کا باقیہ حصہ آج بیان کیا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خچر نے اونٹ سے سوال کیا تھا کہ راستہ چلتے ہوئے میں قدم قدم پر گرتا ہوں، ٹھوکر کھاتا ہوں، پتھر میرے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، گڑھا میری راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، گرتا ہوں، ٹھوکر لگتی ہے، زخمی ہوتا ہوں، اس کے اوپر سے پھر میرا جو مالک ہے وہ مجھے مارتا الگ ہے میرے صحیح ڈھنگ سے نہ چلنے کی وجہ سے، اور تو ہے کہ بڑی آسانی سے دوڑتا ہے اور تجھے کوئی زخم نہیں آتا، چاہے کیسا ہی راستہ ہو تو آسانی سے دوڑ لیتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس پر اونٹ نے جواب دیا تھا کہ بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو نسل کا فرق ہے، دوسرے جو کوالٹیز ہیں میرے اندر اس کا فرق ہے۔ اس کی تفصیل گزشتہ کے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اونٹ نے جو جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ خچر کو اونٹ کی جو اہمیت ہے، جو افضلیت ہے، وہ ماننے پر مجبور ہونا پڑا۔ اب یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ خچر کو اونٹ کے سامنے اقرار کرنے کا وقت آیا، اور اس نے اقرار کیا کہ اے اونٹ، آپ ہم سے ہر طریقے سے آگے ہیں، ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ گفت استر راست گفتی اے شتر، این بے گفت و کرد چشم از اشک پر۔ خچر نے کہا کہ اے اونٹ، آپ نے سچ کہا ہے، آپ نے جو فرق بتایا ہے ہمارے اور آپ کے اندر وہ یقیناً ہے، وہ جو کوالٹیز آپ کے اندر ہے وہ میرے اندر نہیں ہے۔ ان کوالٹیز کی بنیاد پر آپ کی افضلیت، آپ کا مقام اپنی جگہ پر مسلم ہے، اور میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ یہ کہا اس نے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے۔ ساعت بگریست در پایش فتاد، گفت اے بگزیدہ رب العباد۔ تھوڑی دیر وہ روتا رہا، اونٹ کی اہمیت اور افضلیت کو مان کر، اپنے اونٹ کے مقابلے کا نہ ہونے کا اقرار کرتے ہوئے کچھ آنسو اس کی آنکھوں میں آئے۔ کچھ دیر تک وہ روتا رہا اور پھر اس کے قدموں میں جھک گیا۔ یقیناً آپ سپیریئر ہیں، اے رب کے برگزیدہ بندے، اے اللہ کے چنندہ بندے، اے ولی، آپ ولی ہیں، ہم ایک عام انسان ہیں، ہمارے اندر غلطیاں ہی غلطیاں ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان غلطیوں سے محفوظ رکھا ہے، آپ کے اندر پازیٹیو چیزیں بہت رکھی ہیں، آپ کے کمالات ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ اس کو قبول کرنا پڑا، اور اس نے اعتراف کر لیا، ایڈمٹ کر لیا۔ آنکھوں میں آنسو آئے اور پھر ان کے قدموں میں گر گیا۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ، جیسا کہ مولانا روم کا طریقہ کار ہے کہ کچھ بھی حکایت بیان کرتے ہیں تو ایک ظاہری کیریکٹرز رکھتے ہیں، لیکن اصل کچھ اور اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ کے نیک بندے سے آپ اونٹ مراد لے رہے ہیں، اور ایک عام انسان سے آپ خچر مراد لے رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ آپ نے خچر کا لفظ استعمال کیا ہے کیریکٹر میں، گدھے کا استعمال نہیں کیا۔ وہ کیوں نہیں کیا آپ کو بعد میں سمجھ میں آئے گا۔ چے زیاں دارت کے از فرخندگی، در پذیری تو میرا در بندگی۔ تو اب جب اس کو پتہ چل گیا کہ اونٹ ہر حال میں اس سے افضل ہے، ہر حال میں اس سے اولا ہے، اس کی افضلیت کا، اس کے ٹیلنٹس کا، اس کے مقامات کا، اس کے اوپر ہونے والے اللہ کے فضل کا خچر مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اب خچر کو سمجھ میں آ گیا اب میرے لیے ایک ہی راستہ بچ گیا ہے کہ میں اس اونٹ کی غلامی کر لوں۔ اب اگر میری کچھ بھلائی ہے تو میں اب اونٹ تو بن نہیں سکتا، کم از کم اونٹ کا بن جاؤں،
اونٹ نہ بنوں تو کیا ہوا، اونٹ کا تو بن سکتا ہوں۔ تو فوری اس نے آگے بڑھ کر اونٹ سے کہا کہ آپ کو جو برکتیں حاصل ہیں، آپ کو جو فضل اللہ کا حاصل ہے، اگر اس فضل کو پیش نظر رکھ کر آپ مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیں تو آپ کا کیا نقصان ہوگا، مجھے اپنا بنا لیجیے بس۔ فضل تو برمن فزون است از شمار، ہم ز فضل خود مرا معذور دار۔ آپ کی بزرگی، آپ کا مقام، آپ کے اوپر جو فضل خداوندی ہے، جو عنایتیں ہیں، وہ مجھ سے کئی گنا بڑھے ہوئے ہیں، میں مان لیتا ہوں، قبول کر لیتا ہوں، تو آپ کو آپ ہی کی بڑائی کا واسطہ میرا عذر قبول کر لیجئے اور مجھے اپنا بنا لیجئے۔ گفت چوں اقرار کر دی پیش من، رو کہ رستی تو ز آفات زمن۔ اب جب خچر کا یہ طریقہ کار اونٹ نے دیکھا کہ وہ بالکل عاجزی پہ اتر آیا ہے، اپنی کم علمی، بے وضاحتی اور اپنے کم کمالات کا اقرار کرتا ہے، تو اونٹ نے کہا کہ جب تو نے میرے سامنے اپنی کم علمی، کم ہمتی، بے وضاحتی، ان تمام چیزوں کا تو نے اقرار کر لیا ہے، اکڑا نہیں ہے، جھک گیا ہے، تو سمجھ لے کہ تو زمانے کے ساری مصیبتوں سے نجات پا گیا۔ کسی کو کچھ معلومات نہ ہونا یہ عیب نہیں ہے، حالانکہ ایک بڑی چیز سے محرومی ضرور ہے۔ علم والے کے پاس جو چیز ہے، وہ کم علم آدمی کے پاس وہ چیز نہیں ہے، تو اس سے محرومی ضرور ہے، لیکن وہ اس کا عیب نہیں ہے۔ عیب کب بنتا ہے؟ جب کہ آدمی کو معلوم نہ ہو اور وہ یہ کہے کہ مجھے معلوم ہے، یہ عیب ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اس موضوع پر کافی تفصیل سے اظہار خیال کیا ہے کہ آدھا علم ڈینجر ہوتا ہے، جو کہا جاتا نا، آدھا علم ڈینجر نہیں ہوتا۔ آدھا علم رکھنے والا اگر اپنے آپ کو پورا علم رکھنے والا سمجھے تو یہ ڈینجر ہے۔ اگر کم علمی کا اپنے اقرار ہے، اعتراف ہے، تو پھر اس کی کم علمی اس کو محروم نہیں کرے گی نعمتوں سے، کیونکہ وہ بڑے علم والے سے رجوع ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے تو کسی معلوم والے سے رجوع ہو جاؤ، آپ مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو نہیں معلوم ہے اور اپنے آپ کو آپ معلوم رکھنے والا سمجھیں تو اب آپ کا نقصان ہوگا۔ جیسے کوئی آدمی ہے میڈیسن کا علم نہیں رکھتا، کچھ بھی نہیں پتا اس کو، کون سی بیماری کیسی ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اس کی علامتیں کیا ہے، کچھ نہیں پتا، پھر اس کا علاج کیسے کرنا چاہیے، کچھ نہیں پتا، لیکن اس کی بیماری دور ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ معلوم رکھنے والے کے پاس جاتا ہے، فزیشین کے پاس جاتا ہے، اس سے اپنی کیفیت بیان کرتا ہے، وہ آپ کے مرض کی تشخیص کرتا ہے اور پھر علاج تجویز کرتا ہے، اس کی ہدایت کے مطابق آپ پھر علاج کرتے ہیں، آپ کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ حالانکہ آپ کو مرض دور کرنا نہیں آتا تھا، لیکن چونکہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ کو اس مرض کے بارے میں نہیں معلوم ہے، اس کے علاج کے بارے میں نہیں معلوم ہے، تو یہ آپ کا معلوم ہونا کہ مجھے نہیں معلوم ہے آپ کے مرض کو دور کرنے کا سبب بن گیا۔ اگر یہ سمجھا جاتا کہ مجھے سب معلوم ہے، میں کھا سکتا ہوں گولی، میں خود اپنا علاج کر سکتا ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ آپ الٹا علاج کر لیتے اور پھر نقصان کا شکار ہو جاتے۔ تو جب کم علم آدمی اپنی کم علمی کا اقرار کر لے، بے وضاحت آدمی اپنی بے وضاحتی کا اقرار کر لے، ان اسکلڈ آدمی اپنے ان اسکلڈ ہونے کا اقرار کر لے، تو اس کا ان اسکلڈ ہونا نقصان نہیں پہنچاتا۔ دادی انصاف و رہیدی از بلا، تو ادو بودی شدی زہل ولا۔ تو اب اونٹ نے کہا کہ تو نے انصاف کا کام کیا ہے، تو نے ہڑ دھرمی اور ضد اور سرکشی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ میں نے جب تجھ سے کہا کہ تیرے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہیں جو میرے اندر ہیں، اور میں نے بیان کیا، تو ہٹ دھرمی اور ضد کا بھی مظاہرہ کر سکتا تھا۔ نہیں، میرے اندر بھی وہی ہے، آپ جیسے میں ویسا، میری قسمت خراب ہے اس لیے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، آپ کی قسمت اچھی ہے اس لیے آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ورنہ میرے اندر بھی وہ ہے جو آپ کے اندر ہے۔ اس طرح کی اگر بات اس نے کہی ہوتی تو اس کا منظر الگ ہوتا، وہ مصیبت میں پڑ جاتا، لیکن اس نے انصاف کیا، حق کو حق مانا،
اونٹ کی افضلیت کو اس نے تسلیم کیا اور اپنی بے بذاتی کو قبول کیا، اس کو کہتے ہیں انصاف کرنا۔ تو تو نے انصاف کیا اور مصیبت سے اپنے آپ کو تو نے بچا لیا، یعنی تو دشمن تھا لیکن دوستوں میں سے ہو گیا۔ اگر تو میری بزرگی کو تسلیم نہ کرتا ہوتا تو میرے دشمنوں میں تیرا شمار ہوتا تھا، لیکن تو نے قبول کر لیا، اس لیے آج تیرا میرے دوستوں میں شمار ہے۔ خوی بد در ذات تو اصلی نبوت، کز بد اصلی نیایت جز جہود۔ انسان کے اندر جو برائیاں ہوتی نا، وہ دو قسم کی ہوتی، بری عادتیں، گناہ اور غلط راستے پر انسان کے چلنے کا جو عمل ہوتا وہ دو طریقے کا ہوتا، ایک عارضی، ایک مستقل۔ ایک آدمی بد ذات ہوتا ہے اور ایک آدمی بد عاریت ہوتا ہے۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن جس کے اندر خواصت ہے وہ اپنی غلطی کو کبھی قبول نہیں کرتا، کہتا ہے کہ میں نے صحیح کیا، غلط کرتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے میں نے صحیح کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اندر کی جو خرابی ہے وہ کبھی دور نہیں ہو سکتی۔ غلطی کسی اور سے بھی ہو سکتی ہے جس کے اندر خباثت نہیں ہے، بشریت کے تقاضے کے تحت اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی ہونے کے بعد اس کو یہ ماننے کا موقع مل گیا یا اس نے یہ مان لیا کہ ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی غلطی ذاتی غلطی نہیں ہے، اندرونی غلطی نہیں ہے، بلکہ ایک عاریت، ایک ٹیمپرری غلطی ہے۔ ضدی، سرکش، ہٹ دھرم انسان شیطان کے راستے پر ہوتا ہے اور وہ کبھی اپنی غلطی نہیں مانتا، لیکن جو آدم کے راستے پر ہوتا ہے وہ فوری اپنی غلطی مان لیتا ہے، اور جو بد ہونا اس کا اصلی ہے، خباثت اندرونی ہے، تو اس سے تو صرف انکار ہی ہوگا۔ اگر اصلی خباثت والے کے سامنے اگر اس کی غلطی آپ بیان کریں کہ تو نے یہ غلطی کی، وہ مانتا ہی نہیں ہے، تو سمجھ لو کہ یہ اس کی خباثت اس کی اصلی ہے، کبھی اس سے دور ہونے والی نہیں ہے۔ آں بدے آریتی باشد کے او آرد اقرار و شود او توبہ جو عارضی بد ہوتا ہے، ٹیمپرریلی اس سے کوئی غلطی ہو گئی، خباثت بدماشی اندر نہیں ہے لیکن ہو گیا، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی بشریت کے تقاضے سے، یہ ہوتا ہے عارضی بد ہونا کسی کا۔ تو عارضی بد آدمی فوری اپنی برائی کے بعد اپنی غلطی کا اقرار کر لیتا ہے اور پھر توبہ کی جستجو کرتا ہے، توبہ کا راستہ ڈھونڈتا ہے کہ میں نے غلط کیا، مجھے ریپینٹ کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، وہ فوری توبہ کی طرف آتا ہے۔ ہم چو آدم ذلتش آری ابود، لاجرم اندر زماں توبہ نمود۔ جیسے کہ آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی تھی وہ عارضی لغزش تھی، ایک چیز اللہ تعالیٰ نے کہی کہ یہ مت کرو، آدم علیہ السلام نے کر دی غلطی سے، لیکن چونکہ عارضی غلطی تھی فوراً ہی آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور فوری توبہ کی طرف مائل ہو گئے۔ جب عاریتاً، ٹیمپرری طور پر، ٹائم بینگ اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، وہ قبول کر لیتا ہے اور فوری اس کے ریکٹیفائی کرنے کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ جو آدمی اپنی غلطی کو فوری درست کرنے کی طرف راغب ہو جائے غلطی ہونے کے بعد، سمجھ لو کہ اس کی غلطی عارضی ہے، فطرت کی بدماشی نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی اڑا رہے کہ میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں، سمجھ لو کہ یہ اس کی فطرت کی بدماشی ہے، ایسے آدمی کو ہدایت کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ چونکہ اصلی بود جرم آبلیس، رہ نبودس جانب توبہ نفیس۔ چونکہ شیطان کی جو غلطی تھی، جو خطا تھی، اس کی اپنی اصلی تھی، ٹائم بینگ عارضی نہیں تھی، اس کی فطرت کی بدماشی تھی، اسی لیے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کبھی کھلا ہی نہیں، کیونکہ اس کو توبہ کرنے کی طرف راغب ہونے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ رو کے رستی از خودی وز خوئے بد، وز زبان نار وز دندان دد۔ جا، اونٹ نے کہا کہ اے خچر جا، تو اپنی خودی سے، اپنے سیلف سے اور اپنی بد عادتوں سے نجات پا گیا ہے۔ ساری بد عادتیں تیرے اندر سے نکل چکی ہیں، جیسے ہی تو نے اقرار کیا، اپنی غلطی کو مان لیا، اس کا مطلب وہ ساری بد عادتیں تیرے اندر سے نکل گئیں۔ آگ کے شعلے اور درندوں کے دانت
تیرا انتظار کر رہے تھے تیری غلطی کے بعد تجھے دبوچنے کے لیے، لیکن تو نے فوری اقرار کر کے سب سے محفوظ ہو گیا ہے۔ رو کہ اکنوں دست در دولت زدی، در فگندی خود ببخت سرمدی۔ جا، اب ایک عظیم دولت تیرے ہاتھ آ گئی ہے۔ غلطی کے بعد اپنی غلطی کو قبول کر کے اس کے ریکٹیفیکیشن کی طرف راغب ہو جانا، یہ عظیم دولت ہے جو سب کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ بڑی دولت تجھے مل گئی ہے اور تو نے اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش نصیبی سے وابستہ کر لیا ہے۔ غلطی سے بچے رہنا بہت بڑی خوش نصیبی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن غلطی کے بعد غلطی کو قبول کر کے اس کو ریکٹیفائی کرنے کی طرف راغب ہونا، یہ بھی کسی خوش نصیبی سے کم نہیں ہے۔ ادخلی چوں فی عبادی یافتی، ادخلی فی جنتی دریافتی۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی، اے اطمینان والے نفس میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ جیسا کہا گیا نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو اب وہ اطمینان والا نفس جو راضیہ اور مرضیہ کا اسٹیج حاصل کر رہا ہے، ویسی صورتحال ہو جاتی ہے غلطی کر کے اقرار کرنے والی، اس سے کہا جاتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب تم اس کیفیت کے حامل ہو گئے ہو کہ اب تم میرے بندوں میں داخل ہو سکتے ہو۔ ویسے تو سبھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہ جو خاص بندے ہیں جو توبہ کرنے کے بعد جن کو یہ مقام نصیب ہوتا ہے، اس میں داخل ہونے کے لیے وہ منزل حاصل ہونی ضروری ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ اپنی جنت سرفراز فرماتا ہے۔ در عبادت شراہ کردی خیش راہ، رفض اندر خلد از راہ خفا۔ جب تو نے اپنا راستہ ایسے اللہ کے بندوں میں بنا لیا ہے جن کے حق میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو غیر محسوس طریقے سے یہ کلیئر انڈیکیشن یہی ہے کہ تیرا جنتیوں میں شمار ہو گیا ہے، جنت میں جانے کا راستہ تجھے دکھائی دے گیا ہے۔ توبہ استغفار ایک ایسی دولت ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہی تو جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ جب یہ راستہ تمہارے آنکھوں کے سامنے کھلا ہے تو پھر تم آسانی کے ساتھ جنت کی طرف راغب ہو سکتے ہو، لیکن اگر یہی راستہ تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے تو پھر جنت میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اہدنا گفتی صراط المستقیم، دست تو بگرفت بردت نعیم۔ یہ جو ہم دعا کرتے رہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، تو دکھانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو راستے کے اور آپ کی آنکھوں کے درمیان جو پردہ حائل ہے، وہ پردے کو ہٹا تاکہ پھر ہم دیکھ سکیں سیدھا راستہ۔ لیکن اگر آپ کے پاس توبہ استغفار کا راستہ ہی بند ہے تو اس کا مطلب جو صراط مستقیم ہے وہ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے، کیونکہ وہ توبہ و استغفار کا راستہ ہی صراط مستقیم کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ جو گرد ہے آنکھوں کے سامنے پڑی ہوئی، وہ تو ہٹنا چاہیے نا۔ اسی لیے تو ہم اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ وہ پردہ، وہ حجاب جو ہمارے اور صراط مستقیم کے بیچ میں ہے، اے اللہ اس کو ہٹا دے، اس کو ہٹا دے، اس کو ہٹا دے۔ ہر بار دعا کرتے رہتے ہیں، اور جب یہ دعا قبول ہو جاتی ہے، راستہ دکھائی دیتا ہے، انسان اس راستے پر چلنے کے لیے اپنا قدم آگے بڑھاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، انتھک کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو ایسی توفیق دے دیتے ہیں کہ ہم ہاتھ پکڑتے ہیں، ان کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ دست تو بگرفت بردتا نعیم، اس نے تیرا ہاتھ پکڑا اور تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلا گیا۔ نار بودی نور گشتی اے عزیز، حورا بودی گشتی انگور و مویز۔ اے پیارے، اب تک جس راستے پر تو تھا، غلط راستے پر چل رہا تھا، تو اصل میں تو آگ کے راستے پر جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی تو نے اقرار کیا، جیسے ہی تجھے پتا چلا کہ تو غلط راستے پر ہے، تجھے احساس ہوا اس چیز کا، تو اس کا مطلب تو آگ کے راستے سے نکل کر
जन्नत के रास्ते पर निकल पड़ा। नार का रास्ता छूटा, नूर का रास्ता मिला। तू एक कच्चा खोशा था। अंगूर का एक खोशा होता ना, अभी कच्चा होता है, पका हुआ नहीं होता अंगूर। तेरी हालत वैसी थी पहले, कच्चे अंगूर का खोशा था, लेकिन जब पक गया तो अंगूर बना, और अंगूर बन के फिर मुनक्का बन गया। अख्तरे बुदी शुदी तू आफताब, शादबाश वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तू एक मामूली छोटा सा तारा था, अब तू सूरज बन गया है। पहले तू सूरज से रोशनी हासिल करने वाला तारा था, और अब तू खुद सूरज बन गया है। तुझसे दूसरे तारे रोशनी हासिल करेंगे। जब ये मंजिल हासिल हो जाए किसी बंदे को, तो उसको खुश हो जाना चाहिए। अल्लाह ताला हकीकत हाल को बेहतर जानने वाला है। ए ज़ियाउल हक़ हुसामुद्दीन बगीर, शहद खेश अंदर फिगन दर जुए शीर। अब यहाँ पर खिताब कर रहे हैं मौलाना रूम फिर वो ज़ियाउल हक़ हुसामुद्दीन से कि ए ज़ियाउल हक़ हुसामुद्दीन, तुम भी अपना शहद दूध की नहर में मिला दो। अब यहाँ पर शहद से क्या मुराद है और दूध की नहर से क्या मुराद है? शहद से मुराद फैज़ान, और दूध की नहर से मुराद वो उलूम और मारिफ जो ज़ाहिरी तौर पर हासिल किए जाने वाले उलूम जो ज़ियाउल हक़ हुसामुद्दीन साहब हासिल करते जा रहे थे। जो इल्म इंसान हासिल करता है, हालांकि वो इल्म होता है, लेकिन होता क्या है, एक वक्त के बाद इंसान भूल जाता है, तो गोया कि उसका इल्म ख़राब हो जाता है, भूल जाता है। जितना इल्म हासिल करता है काफ़ी चीज़ें उसके जहन से निकल जाती हैं। तो गोया कि वो दूध है, दूध एक वक्त तक ही रहता है, उसके बाद ख़राब हो जाता है। तो आपका दूध भी ए हुसामुद्दीन कहीं एक वक्त के बाद ख़राब ना हो जाए, अब उसको शहद में डाल दो, और जब शहद में दूध मिल जाता है तो अब ख़राब नहीं होता। शहद की तासीर ये है कि जो चीज़ उसमें रख दी जाती है उसकी शेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाती है। डुप्लीकेट शहद में डालने से भी शेल्फ लाइफ बढ़ती है, तो असली शहद का तो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। तारहद आशीर अस्तगीर तम, याबद अस बहरे मज़ा तकसीर तम, ताकि वो तुम्हारा दूध मज़ा बदलने से भी महफूज हो जाए। अगर तुम अपने उलूम और मारिफ के इस नहर को, उसके पानी को अगर शहद में मिला देंगे, फैज़ान के अंदर दाखिल कर देंगे, तो फैज़ान के असर से तुम्हारे उलूम और मारिफ महफूज रहेंगे। और न सिर्फ ये कि महफूज रहेगा दूध आपका, न सिर्फ ये कि फटेगा नहीं, बल्कि उसका मज़ा भी ख़राब नहीं होगा। बल्कि मज़ा तो ख़राब होने का सवाल नहीं है, उल्टा उसका मज़ा और अच्छा हो जाता है। मुत्तसिल गर्दत बदां बहरे अलस्त, चूँकि शुद्ध दरिया ज़े हर तगयीर रस्त। वो अलस्त का समंदर है। अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में जो कहा था, अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो बंदों ने कहा था कि हाँ है। तो वो जो समंदर है अलस्त वाला, हर मामले में अल्लाह पर नज़र रखना और उसी को अपना रब मानना, वो है अलस्त का शहद। उस शहद में अगर तुम्हारे उलूम और मारिफ दाखिल हो जाएं तो कभी ख़राब नहीं होंगे। एक बुज़ुर्ग से किसी ने सवाल किया कि मैं इल्म हासिल करता हूँ और एक वक्त के बाद भूल जाता हूँ, पढ़ता हूँ और भूल जाता हूँ, पढ़ता हूँ और भूल जाता हूँ। मैंने बहुत बड़े बड़े उलमा से इक्तिसाब फैज़ किया, बहुत सारी बातें सुनी, लेकिन एक वक्त के बाद मैं सब कुछ भुला बैठा। तो कोई ऐसी टेक्निक बताइए जिससे ये सब मुझे याद रहे। तो वो मुस्कुरा पड़े और कहा कि एक बहुत अहम और बहुत ही अहम तरीक़ा है, जो असली तरीक़ा है, और वही तुम भूल बैठे हो, इसकी वजह से ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने कहा क्या है? तो कहा कि जो भी इल्म हासिल करते हो उस पर अमल करो, कभी इल्म तुमसे दूर नहीं जाए, कभी नहीं भूलो। जो भी तुम सुनते हैं ना उस पर अमल करो, कभी नहीं भूलेंगे। डॉक्टर अगर अपने डॉक्टरेट की तालीम हासिल करता है, अगर प्रैक्टिस नहीं करता है पूरा भूल जाएगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस करता रहेगा तो जितनी प्रैक्टिस करता रहेगा वो कभी नहीं भूलेगा, और जो प्रैक्टिस उसने नहीं की वो भूल जाएगा। वैसे ही आलिम का मामला भी होता है। आलिम अगर अपने इल्म पर अमल करता रहे तो उसका इल्म कहीं नहीं जाता है, कभी नहीं भूलता है। लेकिन अमल करना अगर छोड़ दे
تو علم زیادہ دیر تک ٹکے گا نہیں، چلا جائے گا۔ چونکہ شد دریا زہر تغیر رست، اور جب وہ دریا بن جائے گا تو پھر ہر بدبو سے، پانی کے خراب ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک بالٹی پانی ہے آپ کے پاس، آپ رکھیں گے اس کو تو ایک وقت کے بعد اس کے اندر بدبو ہو جائے گی، پانی خراب ہو جائے گا، پینے کے قابل رہنا تو دور کی بات ہے، کبھی کبھار استعمال کے قابل بھی نہیں رہتا۔ لیکن آپ وہی بالٹی لے جا کر کسی دریا میں ڈال دیں اور بعد میں 4 سال 5 سال 10 سال 20 سال کے بعد پھر وہاں سے آپ بالٹی نکال کے لائیں، آپ کو فریش پانی ملے گا، کیونکہ آپ نے دریا میں ڈال دیا تھا۔ تو ایسی چیز میں ڈال دو جو کبھی خراب نہ ہوتی ہے اور جو کسی کو خراب ہونے دیتی بھی نہیں ہے۔ من فزے یابت دراں بہر اصل، آفت را نبود اندر بے عمل۔ شہد کے دریا میں اپنے علوم کو، اپنے معارف کو راستہ دکھا دو تو پھر کسی آفت کا عمل دخل نہیں ہوگا، کوئی برائی کوئی خرابی داخل نہیں ہو سکے گی۔ پانی کو جو چیزیں گندا کر رہی تھیں وہ دریا کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی۔ جب تک تمہارا پانی دریا میں، سمندر میں یا بڑے تالاب میں رہتا ہے تب تک وہ پانی کبھی خراب نہیں ہوتا۔ غرہ کن شیر وار اے شیر حق، تارود آ غرہ بر ہفتم تبخ۔ اے اللہ کے شیر، شیر کی طرح غرہ ہو۔ تم شیر ہو اور بلی کی طرح پکارتے ہو، گدھے کی طرح پکارتے ہو۔ اپنی حقیقت کو سمجھو۔ اے ضیاء الحق حسام الدین، آپ شیر ہیں، شیروں کی طرح غرائیے، حقائق بیان کیجئے، کسی کو سے مت چھپائیے۔ جو اللہ کا شیر ہوتا نا وہ حق بات ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہے، کسی سے نہیں ڈرتا۔ جیسا علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ اللہ کے شیر وہ ہوتے ہیں جن کو روباہی نہیں آتی۔ روباہ لومڑی کو کہتے ہیں۔ لومڑی کی صفات نہیں آتی۔ لومڑی کی صفت کیا ہے؟ بڑی چالاک ہوتی ہے، وقت کے حساب سے کام کرتی ہے، کس کے سامنے کیا بولنا کیا نہیں بولنا، کب بولنا مناسب ہے، اس میں اپنا کتنا فائدہ ہے، مصلحت پسندی، مکاری، یہ لومڑی کی صفات ہے۔ لوگ حالات کے حساب سے حق بات کو چھپا بھی لیتے ہیں۔ ارے ہم کو کیا کرنا ہے بھئی، ہمارے تعلقات کیوں خراب کر لیں حق بول کر۔ اس طرح سے لوگ اپنے فائدے کے لیے بعض وقت حق سے زبان روک لیتے ہیں، یا لوگوں کی مخالفت کے خوف سے حق بیان نہیں کرتے۔ ساری دنیا میری مخالف ہو جائے گی اگر میں حق بولوں گا تو۔ یہ لومڑی کی مکاری والے لوگ ہیں۔ لیکن اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، یہ لومڑی کی صفتیں اللہ کے شیروں میں نہیں ہوتی۔ وہ حق بات ڈنکے کی چوٹ پہ بول دیتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے، کسی سے ان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ لوگ روٹتے ہیں تو روٹ جانے دو، لوگ گالی دیتے ہیں تو دینے دو، لوگ برا بولتے ہیں تو بولنے دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ایسا کہتے ہیں۔ حق بیانی کی طبیعت کے سبب مجھ سے عالم کی فضا روٹ پڑی۔ روٹ پڑی تو روٹ پڑی، روٹنے دو، لیکن حق بیانی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہے اللہ کے شیروں کی علامت۔ تو اگر آپ اللہ کے شیر ہیں تو بولو، ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرو، کسی سے نہ مت ڈرو، تاکہ یہ آپ کا جو غرانہ ہے وہ 7ویں آسمان پر پہنچ جائے۔ بہت لوگ ناراض ہوتے ہیں، دنیا دار لوگ، دنیا کے پیچھے جانے والے لوگ اللہ کے شیروں سے بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ ان کا غرانہ ان کو پسند نہیں آتا، کیونکہ یہ گدھے گدھوں کی آواز کو ہی پسند کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ صرف گدھے ہی بیٹھے رہیں اور گدھوں کی ہی آوازیں آتی رہیں۔ شیر کی آواز آئے تو پریشان ہو جاتے ہیں، ہیبت کے مارے ان کے پاؤں کانپ جاتے ہیں شیروں کی آواز۔ اور شیر کبھی گدھوں سے گھبراتا نہیں ہے، وہ آواز نکالتا ہی نکالتا ہے۔ اور یہ شیر کی آواز سے مراد حق بولنا ہے۔ چے خبر جانے ملول سیر را، کے شناست موش غر شیر را۔ جو کاہلی سستی کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں، کسی سے کچھ مطلب نہیں، جانے دو ہم کو کیا کرنا ہے، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، مصلحت پسندی کا شکار، ان لوگوں کو یہ شیر کے غرانے اور اس سے حاصل ہونے والے نتائج سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، بے خبر ہوتے ہیں۔ چوہا شیر کے اس غرانے کو کہاں پہچانتا ہے؟ اب میں نے تو گدھا کہا تھا ابھی،
مولانا روم نے تو اس کو چوہا بنا دیا ہے، یہ تو چوہے ہیں، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے شیر کی آواز کیا ہوتی ہے، وہ بھی پتہ نہیں ہے، یہ پہچانتے ہی نہیں ہے شیر کو۔ برنویس احوال خود با آب زر، بحر ہر دریا دل نیک و گہر۔ اپنی زندگی ایسی گزارو کہ اپنی زندگی کے احوال سونے کے پانی سے لکھ دو، تاکہ وہ سونے کے پانی سے لکھے ہوئے جو احوال ہیں وہ اگر ان چوہوں کو، گدھوں کو برے لگ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، ایک وقت کے بعد کوئی نہ کوئی نیک دل انسان آئے گا، اس کی رہنمائی کا کام کریں گے۔ اگر آپ کی زندگی کے پہلو آج لوگوں کو چبھ رہے ہیں، لوگ اس سے پریشان ہیں، تو ان لوگوں سے آپ پریشان مت ہو، ان سے مت ڈرو، یہ آئیں گے چلے جائیں گے، ایک وقت کے بعد ان کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، لیکن ایک وقت کے بعد جب اہل دل یا اس میدان کے شہسوار جب اور دنیا میں جنمیں گے، اس وقت آپ کی یہ سونے سے لکھی ہوئی عبارتیں زندگی کی، ان کی رہنمائی کا کام کریں گے۔ آب نیلس این حدیث جاں فضا، یاربش در چشم قبطی خونما۔ یہ روح کو ترقی دینے والی باتیں، یہ دریائے نیل کا پانی ہے۔ اصل میں یہ جو باتیں روح کو ترقی دینے کی بیان کی جا رہی ہیں، یہ دریائے نیل کا پانی ہے۔ اے حسام الدین، آج میں مثنوی بیان کر رہا ہوں تمہارے سامنے، ظاہر بات ہے یہ باتیں ان کے دل کو جا کے چبھ رہی ہوں گی، ان کو پسند نہیں آ رہی ہوں گی، کوئی بات نہیں، ان سے آپ پریشان مت ہوئیے، آگے کچھ اور نسلیں آئیں گی جو بیٹھ کے بڑی دلچسپی سے مثنوی سنیں گی، ان کے لیے بیان کرو، کیونکہ یہ روح کو بڑھانے والی، روح کو ترقی دینے والی باتیں ہیں، یہ نیل کا پانی ہے۔ اور یہ جو نیل کا پانی ہے نا، نیل کے پانی سے تشبیہ آپ اس لیے دے رہے ہیں کہ نیل کا پانی وہ پانی تھا جو ایک قوم کے لیے زندگی ثابت ہوا، ایک قوم کے لیے موت ثابت ہوا۔ ویسے ہی روحانیت کی باتیں ایک قوم کے لیے موت ثابت ہوتی ہیں، ایک قوم کے لیے زندگی ثابت ہوتی ہیں۔ ایک کے لیے آب حیات ہے اور ایک کے لیے خون آلود پانی ہے۔ موسیٰ کے ماننے والوں کے لیے آب حیات ہے اور فرعون کے ماننے والوں کے لیے موت کا سامان ہے۔ اور فرعون کے ماننے والوں کو دریائے نیل سے کبھی اچھا حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ ویسے ہی اس دنیا میں جو اہل دل ہیں یا اہل دل کے ماننے والے ہیں، جو صاف دل والے ہیں، جو اس روحانیت کے شہسوار ہیں، ان کو مثنوی سے فائدہ پہنچے گا ہی پہنچے گا۔ لیکن جو اس راہ کے شہسوار نہیں ہے، ان کو مثنوی کا ایک ایک شعر چبھے گا، ان کے لیے فائدے کا سامان فراہم نہیں ہوگا۔ اب اس کو اور سمجھانے کے لیے آپ ایک سبتی اور ایک قبطی، ایک موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ایک فرعون کے ماننے والے کی ایک چھوٹی سی حکایت بیان کر رہے ہیں کہ فرعون کا ماننے والا جب دریائے نیل کے پاس جا کر پانی اٹھاتا تھا تو اس کو اچھا پانی نہیں ملتا تھا، خون آلود پانی ملتا تھا اسی دریا سے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا جب اسی دریا سے پانی لیتا تو اس کو صاف، شفاف، میٹھا اور مزیدار پانی ملتا تھا۔ تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے فرعون کے ماننے والے، اور ایک فرعون کا ماننے والا موسیٰ کے ماننے والے سے آ کر کہنے لگا کہ بھئی ہم پانی لیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے، ذرا تم پانی لے کر ہم کو دے دو تاکہ ہم کو صاف پانی مل جائے، کیونکہ ہم لیں گے تو خراب ہو جائے گا، لہٰذا تم لے کے ہم کو دے دو تاکہ ہم کو پینے کا موقع ملے۔ تو اب وہ موسیٰ کا ماننے والا اس فرعون کے ماننے والے کو وہ پانی دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، اور دیتا ہے تو ہوتا کیا ہے پھر، انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے درگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی مانوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی مانوی،
کا